اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد. السلام علیکم یا علی مدد. ہم نے بچپن میں ایک واقعہ سنا تھا کہ جب جناب ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تو ایک چڑیا ایک چھوٹا سا قطرہ اپنے منہ میں لے کے پانی کا اس آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہی تھی. تو جب اس سے پوچھا گیا کہ اس قطرے سے یہ آگ نہیں بجھے گی تو اس نے کہا کہ مجھے بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ اس قطرے سے آگ نہیں بجھے گی، لیکن حشر کے دن جب میں اللہ کے حضور کھڑی ہوں گی تو ایٹ لیسٹ میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ میں نے کوشش کی. تو ہم سب صرف کوشش کر سکتے ہیں. میں جانتا ہوں کہ شاید یہ ویڈیو ریکارڈ کر کے کوئی ڈفرنس نہ ہو، لیکن اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرانا یہ ہماری ذمہ داری ہے تاکہ ہم حشر کے دن مولا کے سامنے اپنے وقت کے امام کے سامنے شرمندہ نہ ہوں. پچھلے دنوں جو میں نے منقبت سنی اس ہر منقبت میں کسی طرح کا میوزک شامل تھا، اور اس کی بہت دلیلیں دی گئیں اور بہت چیزیں اس کے سپورٹ میں پیش کی گئیں. میرا صرف سوال اتنا ہے کہ کیا ایسی تبدیلی آ گئی پچھلے 10 سال 5 سال میں کہ جو چیز ہم کبھی تصور نہیں کر سکتے تھے کہ اہل بیت کے نام کے ساتھ یہ میوزک آئے گا، اس کو آج منقبت کا نام دے کے باقاعدہ طور پہ اس چیز کا یوز ہو رہا ہے. اور اگر یہ میوزک انسٹرومنٹس یوز کرنا حلال ہے تو پھر کیوں نہ ہم نعوذ باللہ اپنے امام بارگاہوں میں اب لا کے پیانو اور ستار اور طبلے اور جو بھی یوز ہو رہا ہے وہ لا کے رکھیں، اور پھر آرام سے جتنی بھی محفلیں ہوتی ہیں اس میں وہ چیزیں یوز ہوں. جب حلال ہے تو پھر اس کو پراپرلی ڈیفائن کیا جائے. مجھے بہت افسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کے کہ کوئی بھی عالم دین اس ٹاپک پہ بولنے سے ایک خوف ہے. کیا ہے؟ کوئی پھر بڑا چھوٹا عالم تو کیا ہوتا ہے، مگر کوئی بھی جو سو کالڈ مین سٹریم عالمز ہیں ان میں سے کسی نے آ کے ایک جملہ اس کے بارے میں نہیں بولا. ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہم یہ عزاداری ہے. کمرشلزم عام ہو چکا ہے. اب کوئی ذاکر یعنی جب تک وہ اس کی اجرت طے نہ کر لے کوئی آنے کو تیار نہیں ہے. آج ہم اس مقام پہ آ گئے کہ اب پانی سر سے اوپر ہو گیا ہے، اور اب میں یہ ویڈیو بھی اس لیے ریکارڈ کر رہا ہوں کیونکہ اب بس بہت ہو چکے. مجھے بہت افسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کے کہ کوئی اب اس بارے میں بات کرنے کو تیار نہیں ہے. ہمارے بزرگوں سے ایک شکوہ ہی کہوں گا اس کو میں کرتا ہوں کہ پہلے زمانے میں ہم دیکھتے تھے کہ کوئی غلطی کرتا تھا تو بزرگ آ کے اس چیز کو ٹوک دیا جاتا تھا، اور اس میں میرے خیال سے بزرگوں کا بھی وہ رول نہیں رہا جو ایک دور میں ہم نے اپنے زمانے میں اپنے بچپن میں دیکھا تھا. ہمارے بزرگ ہوتے تھے، ہم اگر کوئی چلتے پھرتے اگر نوحہ پڑھ رہے ہوتے تو ڈانٹ دیا جاتا تھا کہ یہ اگر تم پراپرلی نہیں کر سکتے ہو یہ نام اس طرح ہر جگہ چلتے پھرتے نہیں لے جا سکتے. اتنا تقدس اس چیز کا رکھا جاتا تھا، اور آج انہی ہستیوں کا نام جس دھڑلے سے جس طرح چاہے آپ لے رہے ہیں، اور اس کی دلیل یہ پیش کی جاتی ہے کہ چلو ذکر تو ہو رہا ہے. میرے بھائی ان کو آپ کے ذکر کا، آپ اگر ان کا ذکر نہیں کریں گے تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ذکر کر رہے ہیں تو ان کا نام زندہ ہے. یہ تو خدا نے وعدہ کیا ہے کہ تا حشر ان کا نام، ان کا پیغام زندہ رہے گا. ہم صرف اپنے لیے یہ ذکر کرتے ہیں. یہ بات اپنے ذہنوں سے ہمیں نکالنی پڑے گی کہ یہ ہماری وجہ سے یہ ہم دنیا کو ان کا پیغام دے رہے ہیں. یہ میں جو ہے یہ ہمیں کھا جائے گی. میرے نزدیک جتنے جتنے منقبت خواہ ہیں، جتنے ذاکرین ہیں، سب بہت قابل تعظیم، اور وہ بہت ان کی میرے ذہن میرے دل میں عزت ہے. لیکن وہاں تک عزت ہے جہاں تک وہ فرش ازا کا اور ان ناموں کا تقدس اپنے پامال نہ کر رہے ہوں. جہاں
اہل بیت یا ان کے تقدس پہ بات آئے گی، وہاں پہ پھر کوئی پرسنالٹی یا کوئی کتنا بڑا ہی مولا کا منظور نظر ہو یا جو اس کے ساتھ ٹائٹل لگتے ہوں، وہ مولا سے بڑھ کے نہیں ہے بھائی. میری گزارش ہے، میری التجا ہے اپنے وقت کے عالم دین سے، اپنے جو جو مولا کا ذکر کر رہے ہیں، خدارہ اس چیز کو ڈسکس کریں. ہمیں ممبروں سے یہ بات ڈسکس کرنی پڑے گی. ہمارے بچوں کو یہ بتائیں کہ کیا چیز صحیح ہے، کیا غلط ہے، کہاں تک آپ جا سکتے ہیں. انفارچونیٹلی ہوا یہ ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ جو خود اس کمرشلزم میں انوالو ہے، جس کو پتا ہے کہ کل اگر میں نے کسی کے خلاف ایک بات کہہ دی تو شاید مجھے وہ پروگرامز نہ مل پائیں، تو بھائی جب آپ کا مقصد لائکس کلکس اور اینڈ آف دا ڈے جب آپ اس چیز کو جب آپ نے ذریعہ معاش بنا لیا ہے تو پھر آپ وہی کریں گے جو پبلک کی ڈیمانڈ ہے. پھر آپ اپنا اوپینین نہیں دیں گے. تو مولا جو مولا چاہتے ہیں یا پبلک چاہتی ہے، آپ ان دونوں میں سے کیا ڈیسائیڈ کریں گے؟ تو خدارہ اب بھی وقت ہے، جاگیے. اپنے بچوں کو خدارہ اس چیز سے دور کریں. میں بس یہی کہوں گا آخر میں کہ میری گزارش ہے کہ جو جو یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے پلیز اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرائے، یہ بات بتائے. یہ سب ہمارے اپنے ہی ہیں. درد شاید اس لیے ہی زیادہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے ہیں، لیکن اگر میں کوئی غلطی کر رہا ہوں تو جو میرا چاہنے والا ہوگا نا، وہ کبھی مجھے اس کو اوپر سہرائے گا نہیں کہ نہیں یہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے، اسی طرح کرو. وہ میری غلطیاں بتائے گا. میرے گھر میں میرے بزرگ، میں کبھی کوئی غلط کام کروں گا تو آ کے مجھے ٹوکیں گے کہ یہ راستہ صحیح ہے، یہ راستہ غلط ہے. خدارہ ان لوگوں کو سمجھائیں ہمارے بزرگ. یہ کمرشلزم، یہ جس طرح سے اب یعنی باقاعدہ طور پہ پیکیجز بنتے ہیں کہ یہ اتنا ہوگا اور اتنا لیتے ہیں اور اتنا ہوتے ہیں، اس چیز کو خدارہ ختم کریں. میں جانتا ہوں ان کو بھی اپنے گھر چلانے، تو میرے بھائی آپ اس کے ذکر سے بہتر ہے کہ آپ ان کو کوئی بزنس سیٹ کر دیں یا ان کے جابز دیں. کیوں پرانے زمانے میں کیا لوگ جابز نہیں کرتے تھے؟ ہم نے اپنے گھر میں پوری زندگی دیکھا ہے کہ پوری رات شب داریاں کر کے آنے کے بعد صبح 6 بجے اٹھ کے جاب پہ بھی جایا جاتا تھا. پورے دن جاب کر کے آئے، کھانا کھایا، اس کے بعد پھر پوری رات مجلسوں میں، امام بارگاہوں میں شب داریاں، محفلیں میلاد اس وقت بھی ہو رہے تھے. تو بھائی اب ایسا کیا ہو گیا ہے کہ یہ لوگ اب کچھ نہیں کر سکتے؟ یہ ان کو ڈیفینڈ کرنا خدارہ بند کریں. ہر چیز کی ایک ریزننگ پیش آپ کے سامنے ہو جاتی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ غلط بول رہے ہیں اور بس ان کے بارے میں کچھ نہیں بولو، یہ مولا کے منظور نظر ہیں. کس نے اتھارٹی دے دی کہ مجھے یا کسی کو یا کہ میں کہوں کہ یہ مولا کا منظور نظر ہے؟ ہو سکتا ہے جو ایک بچہ جس کا تلفظ اس کو پتہ بھی نہیں ہے صحیح سے، ہو سکتا ہے وہ مولا کا منظور نظر ہو اور ہماری عبادتیں جو ہیں وہ قبول نہ ہوں. ہر چیز کو صرف اب لائکس اور اس کے کتنے لوگ اس کے پروگرامز میں آتے ہیں، اس چیز میں تولا جاتا ہے. یا نہ کہ یعنی کربلا آپ کو سکھا رہی ہے کہ بھائی میجورٹی ہونے سے کوئی حق اور باطل کا فیصلہ نہیں ہوتا. ناؤز باللہ دیکھا جائے تو کربلا میں تو یزید جیت گیا، پھر امام کے ساتھ تو صرف 72 تھے. تو میرے بھائی یہ لائکس اور مولا کے منظور نظر، یہ آپ اس چیز پہ آپ اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کتنے ان کے لائکس آ رہے ہیں اور کتنے ان کے پروگرامز میں لوگ آ رہے ہیں اور کتنا ان کو سراہا جا رہا ہے. مجھے پتا ہے کہ اس بات کرنے پہ میری بہت مخالفت ہوگی اور مجھے اس کا کوئی خوف نہیں ہے، کیونکہ مجھے لوگوں کو جواب نہیں دینا ہے، مجھے اپنے مولا کو جواب دینا ہے. میں کبھی ان چیزوں میں نہیں بولا، کبھی نہیں. ہمیشہ یہی سوچا اور اب بھی میں یہی سوچتا ہوں کہ چھوٹا منہ بڑی بات، لیکن اب کسی کو بولنا ضروری ہے. اب وقت آ گیا ہے. ٹھیک ہے آپ مجھ سے شاید اگری نہ کریں، لیکن اگر یہ چیزیں صحیح ہیں تو پھر اس کی دلیلیں دیں، ان باتوں کا جواب دیں. میری گزارش ہے ہر ایک سے جو یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، آپ اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرائیں. ہو سکتا ہے کہ ہمارے کہنے سے شاید ایک انسان بھی اگر تبدیل ہوتا ہے تو اٹس ورتھ اٹ.
میں نے اور میری فیملی نے، ہم نے تو اب اس جگہ آ کے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب جہاں جو پلیٹ فارم ہمیں ملے گا ہم باقاعدہ طور پہ اس چیز کے بارے میں بات کریں گے. اور یہاں پہ بھی انجمن ذوالفقار حیدری واشنگٹن ڈی سی، ہم نے ایک فیصلہ لیا ہے کہ جو جو پڑھنے والا ذاکرین جو پیسے کی ڈیمانڈ کرتا ہے ہم اس کو اپنے پروگرامز میں نہیں بلائیں گے. عزت سب کی بالکل، بے شک، نہ میں کسی کا نام لوں گا، وہ بھی مولا کا ذکر کر رہے ہیں، ان کی نیتوں پہ بھی مجھے کوئی شک نہیں ہے. لیکن میرے بھائی، غلط غلط ہے، اور یہ کمرشلزم اب بہت ہو چکا. آپ لوگوں کو چاہیے اپنی، یعنی جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس نے پوری زندگی مولا علی کے ہم قصے سنتے ہوئے آئے ہیں کہ یہودی کے باغ میں کام کیا، یہودی کے باغ میں کام کیا. میرے بھائی، جب جس کا ذکر کر رہے ہو اس نے پوری زندگی یہودی کے باغ میں کام کیا، تو ہمیں کیوں شرم آتی ہے کہ ارے ہم اس مقام پہ ہیں کہ اب کہاں جاب کریں گے تو کیسا لگے گا؟ کیا مطلب کیسا لگے گا بھائی؟ تم جس کا ذکر کر رہے ہو اس نے پوری زندگی یہودی کے باغ میں کام کیا. رسول خدا نے جب پورا دین دے دیا تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ مہاجرین اور انصار آئے اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ، میں ہم آپ کی اس کاوش کا، ہم آپ کو اس کا صلہ دینا چاہتے ہیں. تو اللہ نے آیت پیش کی کہ اے رسول، ان سے کہہ دو کہ میں کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے اہل بیت سے مودت کرو. یعنی جس رسول نے لا کے تمہیں اسلام انسان بنا دیا، اس نے تو کبھی اجرت نہیں مانگی، لیکن ان کا ذکر کرنے پہ آپ کو اجرت اور اس کی بڑی بڑی دلیلیں پیش ہوتی ہیں کہ مولا نے بھی تو دیا ہے. اب میں علی اعلان یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے، میں اور ہماری انجمن، میری فیملی، ہم اوپنلی اس چیز کو اب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو شخص بھی کمرشلزم میں انوالو ہے، جو شخص بھی ذکر محمد و آل محمد صرف پاپولیرٹی اور کلکس اینڈ لائکس کی وجہ سے اس میں میوزک اور حلال و حرام کی ساری لائنیں مٹا کے یہ چیزیں کر رہا ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. میں آپ سے پھر ایک دفعہ گزارش کروں گا کہ اپنے آواز اٹھائیں. اس چیز کو روکنا اب بہت ضروری ہو گیا ہے. اگر یہ اس طرح یہ چیزیں چلتی رہیں تو وہ دن دور نہیں ہے کہ ہماری اذانوں میں اور ہماری قرآن کی تلاوت میں باقاعدہ طور پہ میوزک یوز ہوگا.